ابھی بچے کے سر پہ دستار باندھی گئی. یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، ایک اکیلی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر ثواب ہے، باقی کسی کتاب کو پڑھنے پر ثواب نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی بھی آیت پڑھی، میں نے ان اللہ عنده علم الساعة 21ویں پارے میں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. میں پڑھوں گا تو مجھے ایک ایک حرف پر رب نیکی دے گا، ایک ایک حرف پر. الحمدللہ رب العالمین، ہم کو نیکیاں مل گئی، ہر ہر حرف پر نیکیاں ملی. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ہم کو نیکی مل گئی. یہیں پر ہم اگر پڑھتے ہیں شریمد بھگوت گیتا ن سندروشی تشتتی روپمسیا ن چکششا پشیتے کشچنینم اوکتم وکتی ما پنیم منینتی مام بدھمہ پرمبھاؤ مجاننتو مماویمانتمم اوم سہناوتو سہنو بھنکتو سہویریم کرمامہے برہمانتمنادی وشوکردجم تیجسونادیدوستما بدشاوہے برہمانتمنادی وشوکردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یس سناتنی. ہم کو پنیہ نہیں ملے گا. خود ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر ہندو بھائی ہنومان چالیسا پڑھتے ہیں، گایتری منتر پڑھتے ہیں، تو ان کو پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہ ان کا مقصد پورا ہو سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق. مثال کے طور پر کسی انسان کو جنات چڑھ لے، یعنی کسی انسان کو بھوت آ گیا، دیہاتی لفظوں میں کسی کو اثر ہو گیا، بولتے ہیں نا کہ اس پہ جنات سوار ہے، جنات پریشان کیے ہوئے ہیں، یا کسی انسان کو کوئی تکلیف ہے، تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ بھئی مولانا صاحب کے پاس لے کے چلو. جو عامل صاحب ہے مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، سر پہ ہاتھ رکھیں گے، مولانا صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، معوذتین پڑھیں گے، آیت الکرسی وغیرہ جو بھی ہے پڑھ کر کے اس کو پھونک ماریں گے، جنات بھاگ جائے. لیکن دو فائدہ ہوا یہاں. ایک تو سورہ فاتحہ اگر پڑھیں گے ایک ایک حرف پڑھنے کی، دوسرا فائدہ یہ کہ پڑھنے کے بعد جب پھونک ماریں گے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے، خدا کے قرآن کی برکت سے اللہ بیماری سے شفا دے گا. یہ دوسرا فائدہ. لیکن وہاں پر اگر کسی جنات کو بھگانا، ہندو بھائیوں کے عقیدے کے مطابق اگر ان کی کتاب کا کوئی منتر وہ پڑھتا ہے، جے ہنومان گیان گن ساگر، تو وہ صرف بھوت بھاگ سکتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق، لیکن ان کو پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہمارے قرآن پڑھنے پر دو ثواب. ایک مقصد پورا ہوگا اگر اللہ نے چاہا، دوسرا مقصد پورا نہ ہو لیکن دوسری چیز تو یہ ہے کہ نیکی ملے گی ہی ملے گی. اگر کوئی اٹک کر پڑھتا ہے تو بھی نیکی ملے گی اس کو. جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ نے سنا، آپ کو بھی نیکی ملی، میں نے پڑھا، مجھے بھی نیکیاں مل گئی. پڑھنے پر، سننے پر نیکی مل گئی. لیکن اگر کوئی آدمی اٹک کر پڑھتا جیسے الحمدللہ رب العالمین، نہیں پڑھا جاتا. بہت سے لوگ ناظرات دیکھ کر پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، اتنی تیز نہیں پڑھ پاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے ایسے کر کے پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ دیکھ کر پڑھتے ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کو دو اجر ملے گا. ایک نیکی تو ملے گی اس کو قرآن پڑھنے کا کہ پڑھ رہا ہے، دوسری نیکی ملے گی اس کو اٹک اٹک کر پڑھنے کا. بتاؤ دنیا والوں، دنیا کی کوئی کتاب ہے ایسی کہ اٹک اٹک کر پڑھیں گے بھی؟ اگر آپ ایگزام میں اٹک اٹک کر پڑھیں گے تو کہے گا کان پکڑ کر بھاگو، نکلو کم بخت، تم یاد کر کے نہیں آئے. لیکن اللہ کا قرآن آپ اٹک کر پڑھ رہے تو اللہ کرے کہ ایک نہیں ایک اور دو. واہ، بتائیے ہے ایسا نظام دنیا میں؟ یہ ہے خدا کا قرآن. من اراد العلم فلیتدبر القرآن
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن میں غور کرے. فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخَرِينَ. دنیا کے پیدا ہونے سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک، دنیا کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے تک، پورے دونوں جہان کا علوم اور فنون اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ ہے قرآن پڑھنے کی برکت، یہ ہے قرآن پڑھنے کی برکت. حضرت داؤد علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے جانور بھی غور سے سنتے، پرندے رک جاتے. حضرت داؤد علیہ السلام کی قرآن کی آواز سن کر کل قیامت میں بھی حشر کے میدان میں داؤد علیہ السلام کو کہا جائے گا. اللہ کے نبی جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے نماز میں تو جنات آ کر جنگلوں سے آپ کے گھر کے قریب، مسجد کے قریب ایسے ہاتھ باندھ کر سنتے کہ کیا کلام ہے، یہ قرآن کیا ہے. لیکن شرط ہے کہ اس زاویے سے، اس خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے تو قرآن کریم سنتے ہوئے بھی من لگتا. آپ 10 بار قرآن پڑھیے، آپ کا من کبھی نہیں بھرے گا کہ نہیں میں نے پڑھ لیا ہے، میرا من نہیں کر رہا. ایک فلم ہے ہمارے نوجوان دیکھیں گے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کہیں گے ارے بہت بار بار دیکھ لیا اس فلم کو، مزہ نہیں آ رہا. ابھی پٹھان ریلیز ہوگا، سارے نوجوان جائیں گے. ریکارڈ توڑ دیا اس فلم نے جناب، بکنگ ہو رہی ہے، لوگوں نے سر آسمان سر پر اٹھا لیا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، کون سی ایسی چیز آ گئی. نوجوان 3 4 بار دیکھیں گے اس کو. کچھ بھی کرو، کئی 100 کروڑ روپے جمع بنانے میں لگے، لیکن 2 سے 3 مرتبہ دیکھا جائے گا، لوگ اٹھا کر پھینک دیں گے. یہ صرف خدا کا قرآن ہے، خدا کا کلام ہے. سینکڑوں مرتبہ آدمی پڑھ لے، ہر مرتبہ نیا لگتا ہے اور ہر مرتبہ پڑھنے کا من کرتا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ جب پڑھا جائے تو سننے کو بھی من کرتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبوت کی خبر ملی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کو مارتے تھے. ایک ان کے گھر میں باندھی رہتی تھی کنیزہ. آپ نے اتنا مارا عمر فاروق جب ایمان نہیں لائے تھے. بڑے طاقتور پہلوان تھے، جری تھے، بہادر تھے. ایک روز اپنے گھر کے، اپنے خاندان کی کنیز کو ایمان لانے کے جرم میں اتنا مارا، تھک گئے. انہوں نے کہا کہ آج میں تھک گیا.